جب لوگ کہتے ہیں پارلیمان سپریم ہے، وہ غلط کہتے ہیں. یہ حقوق، یہ آئینی حقوق سپریم ہے، کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ان حقوق کو کوئی طاقت نہیں لے سکتی. لیکن جو آئینی ترمیم اب ہونے جا رہی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 8 میں ترمیم پیدا کرتی ہے. اور وہ ترمیم کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی بنیادی حق کو سلب کیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، شرط اتنی ہے کہ لینے والا یہ کہے کہ یہ میں نیشنل سیکیورٹی کی خاطر لے رہا ہوں. نیشنل سیکیورٹی کیا چیز ہے؟ یعنی کہ ملک کی حفاظت کی خاطر میں یہ لے رہا ہوں. ملک کی حفاظت کی خاطر آپ کے میرے فونوں کو سنا جا سکتا ہے. ملک کی حفاظت کی خاطر ہم نے دیکھا لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں، سالوں نظر نہیں آتے، ان کے پیارے ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، دیواروں سے ٹکرے مارتے ہیں، لیکن گمشدہ لوگ گمشدہ رہتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا صوبے میں انٹرنمنٹ سینٹر بنائے گئے، یعنی کہ قید کرنے کی جگہ، عقوبت خانہ میں بلکہ کہوں گا. ان کے خلاف وقار سیٹھ صاحب نے ایک فیصلہ دیا، ان کو غیر آئینی قرار دیا. اس کو سپریم کورٹ نے 2018 میں معطل کیا فیصلے کو. آج دن تک وہ انٹرنمنٹ سینٹر قائم ہے، وہ مقدمہ دوبارہ سنا نہیں گیا. اب آج کے بعد اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو یہ سب کچھ آئینی ہو جائے گا، کیونکہ یہ سب کام جو ہیں کسی کو اٹھا کر آپ ایک کال کوٹری میں ڈالیں، اس کو کسی عدالت کے سامنے آپ سال ہا سال پیش نہ کریں اور آپ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے لیے. تو اب آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا. یہ صرف ہمیں نہیں بھگتنا، ہر لکھنے والے کو، ہر سوچنے والے کو، ہر بولنے والے کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ہر اس شخص کو، وہ بلوچ ہو، وہ پختون ہو، وہ سندھی ہو، وہ پنجابی ہو، وہ کشمیری ہو، وہ گلگت بلتستان سے ہو، جو اپنا حق مانگے گا، اس حق کی پاداش میں اس کو اب یہ سب کچھ جھیلنا پڑے گا. ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 199 ہے، جس کے تحت ہائی کورٹ رٹیں جاری کرتی ہیں، ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں، پٹیشن کرتے ہیں، آئینی ایک درخواست ہم دائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا یہ حق بچاؤ، میرے پیارے کو اٹھا لیا گیا، یا یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں. ہائی کورٹ فیصلے دیتے ہیں، ہائی کورٹ آرڈر دیتے ہیں، وہ ہمیں تحفظ بھی دیتے ہیں، وہ ہمیں ایک حتمی جو ریلیف ہے وہ بھی دیتے ہیں. اب یہ آئینی ترمیم کہہ رہی ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہوگا، کوئی اختیار سماعت نہیں ہوگی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، انکلوڈنگ دا پولیس. یہ لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی ملٹری کورٹ، ملٹری عدالت کسی کو نوٹس جاری کرتی ہے، کسی کی گرفتاری کا حکم دیتی ہے، کسی کی ذات کے حوالے سے کوئی کارروائی کرتی ہے، کوئی آرڈر پاس کرتی ہے، تو ہائی کورٹ اس معاملے کو نہیں دیکھ سکیں گے. یعنی کہ کال کوٹری میں آپ کو مجھے اٹھا کے پھینکنا، یہ کہنا کہ اس شخص کا اٹھایا جانا، گرفتار ہونا ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد اس کال کوٹری میں کوئی میجر صاحب، کوئی کرنل صاحب مقدمہ چلائیں گے، وہ مجھے 14 سال سزا دیں، مجھے سزائے موت دیں، کوئی عدالت پاکستان کی اس معاملے کو دیکھ نہیں سکے گی. تو یہ ہے وہ آئینی ترمیم، یہ ہے وہ پیکج جس کے لیے آج راہ ہموار ہوئی ہے. آئینی عدالت کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. یہ آئینی عدالت کیا ہے؟ آئینی عدالت یہ ہے کہ آج کے وزیر اعظم کو، جن کو ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہے، اور آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا. اس وزیر اعظم کی ایما سے ایک فرد واحد کی ثوابدید کی بنیاد پر ایک چیف جسٹس لگایا جائے گا اس نئی عدالت کا. اس نئی عدالت میں ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال رکھی جا رہی ہے. بالکل نظر آتا ہے کہ منصوبہ کیا ہے، کس کو یہ چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں. لیکن کسی کو بھی لگائیں، وہ ایک فرد واحد کی ثوابدید پر ایک شخص ہوگا جس کو آپ آئینی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کریں گے، اور پھر وہ شخص باقی تمام جو جج ہیں ان کا تقرر کرے گا. تو بالکل ایک کٹ پتلی عدالت، ایک ایسی عدالت جو تابعدار ہوگی، یہ قائم کی جا رہی ہے. اور اس عدالت کو تمام وہ اختیارات دیے جا رہے ہیں آئینی جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کو حاصل ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ثانوی عدالت کے طور پہ قائم رہے گی، ایک ڈھانچے کے طور پہ قائم رہے گی، لیکن اس کی روح، اس کی جو اصل طاقت ہے وہ چھین لی جائے گی بنیادی حقوق کے حوالے سے، تمام جو آئینی عمل ہے اس کے حوالے سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر کالعدم قرار دیا جاتا ہے، پاکستان کے مفاد کے خلاف قرار دیا جاتا ہے، تو اس جماعت کے خلاف ریفرنس بھی اس آئینی عدالت کو بھیجا جائے گا کہ اس جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے. تو یہ ہے منصوبہ سازوں کے. اور آج کا جو فیصلہ آیا ہے 63A کے حوالے سے، اس کا ایک سیاق و سباق ہے. یہ فیصلہ آئے ہوئے 2 سال اب گزرنے کو آئے ہیں. 2022 میں یہ فیصلہ آیا تھا. 2022 کے بعد اس کو اٹھا کر آج نظر ثانی کے لیے مقرر کرنا اور 2-3 دن کی ایک ہیئرنگ کرنا، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کے زبردست اور گہرے تحفظات تھے کہ بینچ کس طرح بنا، کس طرح یہ کاروائی ہوئی. ان تمام تحفظات کو بس پشت ڈالتے ہوئے 3 دن میں ایک فیصلہ دے دیا گیا. اور اس وقت یہ فیصلہ دیا گیا جب طالع آزما، جب مقتدر حلقے چاہتے تھے کہ راہ ہموار ہو. ایک دفعہ وہ پسپائی دیکھ چکے، ہمارے غیور MNAs اور سینیٹرز نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ہم اب بھی امید رکھتے ہیں کہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کالی ترمیم کو پاس نہیں ہونے دیں گے. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا، وہ ثابت قدم رہے. آج ہر سینیٹر، ہر MNA کو میں کہتا ہوں، وہ PTI کا ہو، وہ JUI کا ہو، وہ PMLN کا ہو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، تاریخ کا آپ سے تقاضا ہے، ضمیر کا آپ سے تقاضا ہے کہ اس کالی آئینی ترمیم کا ساتھ نہ دیجیے.
पाकिस्तान के अवाम की हुर्मत कायम रहने दीजिए, आइन की हुर्मत कायम रहने दीजिए, आदमियत की हुर्मत इस मुल्क में कायम रहने दीजिए। अगर आप इस तरमीम का साथ देते हैं, आप आने वाली नस्लों की नजरों में मातूब ठहरेंगे, आप नस्लों के मुजरिम ठहरेंगे। मुझे ये कहने में जरा भी कोई तामुल नहीं है। ये एक जुर्म है जो होने जा रहा है इंसानियत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ। इस जुर्म का हिस्सा ना बनिए, इस जुर्म को रोकिए। मैं आप सबसे अपील करता हूं, जो मीडिया के दोस्त हैं, और आपके जरिए पूरे पाकिस्तान से अपील करता हूं कि अब निकलो। अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? ये उलमा है जो हमारी जिंदगियों में आया है, हमारी तमाम जिंदगी में समझता हूं चलते चलते इस लम्हे आकर आज रुक गई है। आज हमें फैसला करना है हम कहां खड़े हैं, हमारा ज़मीर हमें क्या कहता है, क्या कोई ज़मीर है भी हमारा या नहीं है। हमने आज तक जो कुछ जिंदगी से खट पाया, हमारा इल्म, हमारी दानिश, हमारी फिक्र, वो आज हमें कहां लाकर खड़ा करती है। हम किस तरफ खड़े होंगे, तारीकी की जानिब खड़े होंगे या रोशनी की जानिब खड़े होंगे? फर्क बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई आज इबाहम नहीं है। आज वो लोग हैं जो अपनी किसी छोटी छोटी मनफियत की खातिर पाकिस्तान के आइन को पामाल करना चाहते हैं। हुकूमत, वजारत उज़्मा, ये क्या चीजें हैं? ये कुछ भी नहीं है। तारीख के अमल में ये एक हाशिया भी नहीं होगा, बदनुमा हाशिया भी नहीं होगा इन लोगों की हुकूमत, लेकिन अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए, अपनी जजी को तूल देने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। आप इनको बताइए, गिरबान थामिए इन लोगों का, रोकिए इनको ये जुर्म करने से। हम आपके साथ हैं, हम आगे आपके साथ बढ़ेंगे, हम चलेंगे, आप हमारे साथ चलिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।